قدیم دنیا میں ان تہذیبوں سے بھی بہت پہلے جنہیں آج ہم جانتے ہیں انسان زمین پر پھیل چکا تھا۔ لوگ ترقی پا چکے تھے، نسلیں بڑھ چکی تھیں اور دنیا آباد ہو چکی تھی۔ لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ فساد، ناانصافی اور سچائی و نیکی کے راستے سے دوری بھی بڑھ گئی۔ لوگ جھوٹ، ظلم اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خالق کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو ایمان، صبر اور اطاعت کا پیکر تھا۔ اس کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ اسلامی روایت میں انہیں نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نہایت نیک، عبادت گزار اور مستقل مزاج انسان تھے۔ وہ اپنی قوم پر مہربان نگاہ ڈالتے اور جانتے تھے کہ اگر وہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ انہوں نے بارہا اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور سچائی و انصاف سے زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ حضرت نوح کا انداز دعوت ہمیشہ نرم، شفیق اور عاجزی سے بھرا ہوا ہوتا۔ وہ انہیں اللہ کی رحمت یاد دلاتے اور اس کے وعدوں کی خوشخبری دیتے، مگر ان کی قوم کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح کا مذاق اڑایا، انہیں پاگل کہا اور ان کی باتوں کو جھوٹ قرار دیا۔ صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے حضرت نوح کی بات مانی، جبکہ باقی لوگ گمراہی پر جمے رہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر حضرت نوح نے ہمت نہ ہاری۔ وہ مسلسل اللہ سے اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم کی سرکشی اور ظلم بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا، دل میں غم اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت نوح کو ایک عظیم حکم دیا۔ ایک عظیم طوفان آئے گا جو زمین کو گناہوں سے پاک کرے گا اور صرف وہی بچیں گے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک عظیم کشتی، سفینہ بنانے کا حکم دیا۔ اگرچہ وہ بڑے نہیں تھے مگر اللہ کے حکم پر انہوں نے مکمل یقین کیا۔ وہ اللہ کی رہنمائی سے قدم با قدم ایک کشتی تیار کرنے لگے۔ وہ بڑی لگن، صبر اور ایمان کے ساتھ اس کام میں مشغول ہو گئے۔